سورہ حج. سورت شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا تعارف کروا دوں. سورہ حج یہ مدنی صورتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ نے مسلسل مکی صورتیں پڑھی ہیں جن میں زیادہ ہمارے نظریے کو درست کیا گیا ہے، نظریات پر بات ہوئی ہے. اب مدنی صورت ہے، مدنی صورتوں میں زیادہ احکامات کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہم اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو حج کیوں کہا گیا ہے؟ اس میں حج اور قربانی کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ حج کہا گیا. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے حج کا اعلان کیا تھا، حج کی فرضیت، قربانی کی فرضیت، حج اور قربانی کا حکم اور فلسفہ اور جہاد وغیرہ، یہ سب کا بیان اس صورت میں ہوگا. اس میں ہم انشاءاللہ 78 آیات اور 10 رکوع پڑھیں گے. شروع کرتے ہیں. ابھی سیرت کے لیکچرز آپ سن رہی ہیں نا، ابھی میں نے بتایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ حج کا اعلان کریں. تو پھر انہوں نے جبل ابی قبیس، جو پہلا پہاڑ زمین پر رکھا گیا، اس پہ چڑھ کر آپ نے اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس ان ربکم قد اتخذ بیتا فحجوا، اے لوگو اللہ نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے، پس اس کا حج کرو. تو اللہ نے یہ آواز پھر جو ماؤں کی پشت میں بچے، جو باپوں کی پشت میں بچے تھے، آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے لوگ، قیامت تک آنے والی مخلوق، ان سب نے سنا تھا، اور جس نے اس پر لبیک کہا تھا وہ وہی حج اور عمرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، اس کا ذکر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ حج میں. شروع کرتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم ڈرو، ربکم، اپنے رب سے. اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے. انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے، یا اللہ ہم کیوں ڈریں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک زلزلہ، الساعۃ، قیامت کا، بے شک زلزلہ قیامت کا، شیء، ایک چیز ہے، عظیم، بڑی. اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، بے شک زلزلہ، ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، تو الساعہ یہ قیامت کا ایک نام ہے. بے شک زلزلہ قیامت کا ایک چیز ہے، عظیم، بڑی. ٹھیک ہے، یہ سورج شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، اے ساری دنیا کے سارے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. اب انسان کے ذہن میں آتا ہے ہم کیوں ڈریں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ دیکھو، دنیا کی رنگینیوں سے دھوکے میں نہ آؤ، کیونکہ قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے، وہ یہ ساری رنگینیاں مٹا دے گا. ٹھیک ہے، اس لیے اپنے رب سے ڈرو. اور جہاں اتقوا کا لفظ آتا ہے نا، اپنے رب سے ڈرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑو. تقوی اسی چیز کا نام ہے. تقوی کی کوئی آپ سے مختصر سی ڈیفینیشن پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا. اور پھر اس کے لیولز ہوتے ہیں کہ کیسے گناہوں کو چھوڑ دینا. پہلے لیول پہ آپ نے اصولوں پہ قائم رہنا ہوتا ہے، جو دین کے اصول ہیں، کفر، شرک، نفاق، بدعات سے بچنا ہوتا ہے. یہ آپ کا پہلا لیول مکمل ہو گیا تو آپ مسلمان کہلانے کی حقدار ہیں. پھر دوسرا لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ کبیرہ گناہوں سے بھی بچیں. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں. تو یہ سب تقویٰ ہے. اور یہ کیوں کریں؟ کہ زلزلہ قیامت کا بڑی چیز ہے، دنیا کی رنگینیاں ختم کر دے گا. یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے اس کو، تذہلو، بھول جائے گی، جس دن تم دیکھو گے اس کو بھول جائے گی،
کلو مرضعات، ہر مرضعات دودھ پلانے والی، ہر دودھ پلانے والی۔ اردو میں اس کو آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے، اردو میں آپ یہ رضاعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، رضائی بھائی، رضائی بہن، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے دودھ شریک بھائی، دودھ شریک بہن، تو رضاعت کا رشتہ اس سے یاد رکھنا ہے آپ نے، مرضعات دودھ پلانے والی، کلو ہر مرضعات دودھ پلانے والی، عما اس بچے کو، اس بچے کو ارضعت جس کو وہ دودھ پلاتی ہے۔ پیچھے اللہ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا، قیامت کے جو زلزلے کے جھٹکے ہوں گے شروع میں تو آہستہ آہستہ ہوں گے، ہلکے ہوں گے، پھر تیز ہوتے جائیں گے، جس سے یہ پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ تہو بالا ہو جائے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ زلزلے کا ذکر کر کے پھر اللہ آگے اس کی ہولناکی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اتنا ہولناک ہوگا کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی۔ دنیا میں ماں اور بچے کی محبت مثالی ہوتی ہے نا، تو وہ اتنا ہولناک ہوگا کہ انسان ہر چیز سے غافل کر دے گا۔ ماں عموماً اپنے بچے کو نہیں بھولتی، لیکن وہ اتنی ہولناک چیز ہوگی کہ مائیں بچوں کو بھول جائیں گی۔ وَتَضَعُ اور گرا دے گی، اور گرا دے گی، کلو ذات حمل ہر حمل والی، اور گرا دے گی ہر حمل والی، حملہا حمل اپنا، اور گرا دے گی ہر حمل والی حمل اپنا۔ وضع حمل لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ڈیلیوری بھی کہتے ہیں، وضع حمل، تو یہ خوف سے ہوگا، ٹھیک ہے، اتنا خوف ہوگا کہ حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بعض دنیا میں ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ خوف سے لوگوں کے جو ہے وہ دماغی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ابھی بنیر میں بھی کچھ واقعات ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ ان کے سامنے ان کے جب بچے بہہ کر گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارے کی اور پورا خاندان ختم ہو گیا، تو جن لوگوں نے یہ نظارہ دیکھے اپنے خاندان کو جاتا ہوا، تو ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے دماغی توازن درست نہیں رہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی شدت اتنا افیکٹ کرتی ہے، تو اس وقت بھی خوف کا اتنا افیکٹ ہوگا کہ حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، سکارا نشے میں، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو نشے میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ اور نہیں ہوں گے وہ نشے میں، آپ دیکھیں گے لوگوں کو نشے میں اور وہ نہیں ہوں گے نشے میں، وَلَٰكِنَّ اور لیکن، عذاب اللہ شدید عذاب اللہ کا سخت ہے۔ جب نشے میں انسان ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ انسان کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا، سینسز میں نہیں ہوتا، انسان حواس کھو بیٹھتا ہے، تو وہاں پہ بھی اس وقت بھی ایسی حالت ہوگی، لوگوں کے حواس ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوں گے۔ آج بھی دیکھیں تھوڑا سا زلزلے کا جھٹکا آ جائے تو ایسا ہوتا ہے، انسان ایک افراتفری سی مچ جاتی ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہوتا ہے، حواس ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتے، تو وہ تو زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ آسمان میں یہ پہاڑ روئی بن کر اڑ رہے ہوں گے اور آسمان اور زمین تہو بالا ہو رہے ہوں گے، وہ تو ایک بڑی چیز ہوگی۔ اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو نشے میں اور نہیں ہوں گے وہ نشے میں، لیکن عذاب اللہ کا سخت ہے۔
اچھا، لیکن اس کے ساتھ ایک تسلی ہمیں یہ بھی ملتی ہے حدیث مبارکہ میں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے نا، ان پر گھبراہٹ کا اثر زیادہ دیر نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، گھبراہٹ تو ہوگی، ظاہری بات ہے، یہ چیزیں ہیں ہی ایسی، فطرتاً ہی انسان ان چیزوں کو دیکھ کر گھبراتا ہے. تو یہ زلزلے، یہ چیزیں گھبراہٹ تو طاری کریں گی، لیکن نیک لوگوں پر پھر اللہ تعالیٰ جلدی تسلی بھی ڈال دے گا. تو اللہ کے نیک بندوں پر گھبراہٹ کا اثر زیادہ دیر نہیں رہے گا. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یجادل، جو شخص جھگڑا کرتا ہے، لوگوں میں سے جو شخص جھگڑا کرتا ہے فی اللہ، اللہ کے بارے میں، لوگوں میں سے جو شخص جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر علم سے مراد یا بغیر دلیل کے، لوگوں میں سے جو شخص جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ، اور وہ پیروی کرتا ہے، کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کی، اور وہ پیروی کرتا ہے ہر سرکش شیطان کی. اللہ کے بارے میں جھگڑا کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے، بغیر علم کے جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس علم نہیں ہوتا، اصل میں شیطان کی اتباع ہوتی ہے جس کی وجہ سے جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. تو جھگڑا ہوتا کیسے ہے؟ اللہ سے جھگڑا اصل میں اللہ کے احکامات میں جھگڑا ہے، اللہ کی توحید میں جھگڑا، اللہ کی ذات اور صفات میں جھگڑا، شریعت کے احکامات میں جھگڑا، یہ سب اللہ سے جھگڑا ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ کہلاتے تو خطیب ہیں لیکن غلط لاجک پیش کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس درست لاجک نہیں ہوتی، کوئی صحیح دلیل نہیں ہوتی، ہوائی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو شریعت کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں شریعت کا حصہ نہیں ہوتی. جیسے بھی پچھلے دنوں، میں ویسے عموماً سٹیٹس دیکھتی نہیں ہوں کیونکہ بہت میجورٹی ہے میرے پاس، تو ممکن نہیں کہ سب کے سٹیٹس دیکھے جائیں، لیکن کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے نظر سے گزر جائے. تو ایک بہن کا میں نے دیکھا سٹیٹس کے، کوئی خطیب تھے، وہ بول رہے تھے نظر جو لوگ نکالتے ہیں نا غیر اللہ کے نام پہ، اس کے حق میں وہ دلائل کیا دے رہے ہیں کہ یہ نظر غیر اللہ کے نام پہ دینا کس طرح غلط ہو گیا. حالانکہ مسلمان جو کرتے ہیں ولیمہ، وہ کس کے نام کا ہوتا ہے؟ ولیمہ کوئی صدقہ تو نہیں ہے. اور لاجک کیا پیش کر رہے ہیں، مطلب وہ اس پہ بھی لوگ واہ واہ ہوتی ہوگی، لوگ جو جن کو نہیں شعور ہوتا، ظاہری بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لوگ ولیمہ نکالتے ہو تو اپنے بیٹے کا نام کے نکالتے ہو نا، وہ ولیمہ جو دیتے ہو بیٹے کا نام کا دیتے ہو، حالانکہ ولیمہ تو شریعت سے ثابت ہے. تو یہ تو نظر و نیاز کے حق میں کوئی لاجک تو نہیں ہے، تم ولیمہ دیتے ہو بیٹے کے نام کا، اس لیے نظر و نیاز بھی جائز ہو گئی. اور اس کے لیے تو ہمارے پاس تو باقاعدہ دلیل ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا وہ تو ہوتا ہی حرام ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر دلیل کے جھگڑے کر رہے ہو، اور لاجکس ان کی اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. یہ میں نے آپ کو بس ایک مثال دینے کے لیے نا بتا رہی ہوں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، اس کی بیس کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیس بغیر علم، یہ پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتی، تو پھر بیس کیا ہوتی ہے اس کا؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اصل میں وہ سرکش شیطان کی اتباع میں کر رہے ہوتے ہیں، شیطان انہیں یہ پٹھیاں پڑھا رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے اس چیز کو حلال کر لو جو واضح طور پر اللہ نے حرام کی ہے. اور اور اگر دیکھا جائے نا تو اس کے پیچھے ایک اور بیس بھی ہوتی ہے، وہ ہیں خواہشات اور معاشرتی رسم و رواج. کلچر اتنا انسان کے اوپر غالب ہوتا ہے کہ انسان ان کی خوشنودی کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے بس دلیل پکڑ رہا ہوتا ہے. کتبہ علیہ، لکھ دیا گیا ہے اس شیطان پر، اس شیطان پر کا مطلب ہے اس شیطان کے بارے میں،
لکھ دیا گیا ہے اس شیطان پر انہو کہ بے شک وہ لکھ دیا گیا ہے اس شیطان پر کہ بے شک وہ ما تولاہ جو کوئی بھی دوستی کرے گا اس سے کہ بے شک وہ جو کوئی بھی دوستی کرے گا اس سے فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ پس بے شک وہ گمراہ کر دے گا اس کو لکھ دیا گیا ہے اس پر کہ بے شک وہ شیطان جو کوئی بھی دوستی کرے گا اس سے پس بے شک وہ گمراہ کر دے گا اس کو وَيَهْدِيهِ اور وہ رہنمائی کرے گا اس کی اور وہ رہنمائی کرے گا اس کی الی عذاب السعیر سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو، ٹھیک ہے، یہ جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے۔ جہنم کی مختلف منزلیں ہیں نا، مختلف طبقات ہیں، جس طرح جنت کے مختلف طبقات ہیں، تو ایک طبقے کا نام سعیر ہے، اور وہ رہنمائی کرے گا اس کی الی عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف۔ لکھ دیا گیا ہے اس شیطان پر کہ بے شک وہ جو کوئی بھی دوستی کرے گا اس سے پس بے شک وہ گمراہ کر دے گا اس کو اور رہنمائی کرے گا اس کی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 5۔ یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ اپنے حق پر ہونے کے دلائل ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ انسان جب مرے گا تو پھر اس کے بعد ایک اور زندگی ہوگی، تو اس دور میں مشرک اعتراضات کرتے تھے جیسے آج کے ملحدین کرتے ہیں کہ مر کے تو مٹی ہو جاتا ہے بندہ، یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ انسان کھڑا ہوگا؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ پروو کر رہے ہیں، اس کے برحق ہونے کی دلائل کے طور پر ہماری پہلی پیدائش کو بیان فرما رہے ہیں اس آیت میں۔ شروع کرتے ہیں، یا ایہا الناس اے لوگو، یعنی اے ساری دنیا کے سارے لوگو، اے لوگو ان کنتم اگر ہو تم اگر ہو تم فی ریبن شک میں اے لوگو اگر ہو تم شک میں من البعث دوبارہ اٹھائے جانے سے، بعث کہتے ہیں اٹھنا، دوبارہ اٹھائے جانے سے، تمہیں اس میں شک ہے کہ انسان کو دوبارہ اللہ کیسا اٹھائے گا، تو اب اس چیز اپنے جو پیدائش کے مراحل ہیں نا اس میں غور کرو۔ یہاں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمبریولوجی کے مراحل آگے بیان فرمائے۔ اگر ہو تم شک میں دوبارہ اٹھائے جانے سے تو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ پس بے شک پیدا کیا ہے ہم نے تمہیں مِن تُرَابٍ مٹی سے، انسان کی ابتدائی تخلیق مٹی سے ہوئی نا، پیدا کیا ہم نے تمہیں من تراب مٹی سے، ابتدائی تخلیق مٹی سے ہوئی، پھر آدم علیہ السلام سے آگے اللہ نے سلسلہ تناسل جاری کیا، نسل در نسل پھر مخلوق پیدا ہوتی رہی، اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو مٹی سے پیدا شدہ اشیاء سبزیاں وغیرہ انسان کھاتے ہیں نا، تو یہ جو سپرمز اور سپورز بنتے ہیں وہ بھی اسی سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، سپرمز اینڈ سپورز، جس سے مرد کا نطفہ سپرمز عورت کے بیضہ کے ساتھ جو ملتا ہے تو حمل ٹھہرتا ہے نا، جس کو سائنس کی زبان میں زائگوٹ کہتے ہیں، تو یہ فرسٹ پروسیس ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی کا بیان فرما رہے ہیں، تو یہ کس سے بن رہا ہوتا ہے؟ یہ بھی جو مٹی کی سے ہم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اسی سے بن رہا ہوتا ہے۔
تو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفتن، پھر ایک نطفہ کہتے ہیں پانی کے قطرے کو، ثم من نطفتن، پھر پانی کے قطرے سے، یہ پروسیس 40 دن کا ہوتا ہے پہلا پروسیس، ٹھیک ہے۔ سائنس میں بھی جن لوگوں نے پڑھا ان کو پتہ ہوگا کہ جب سپیرمز اوویوم کے ساتھ ملتا ہے نا تو اس کو نطفہ کہتے ہیں، لیکن سائنس کی زبان میں اس کو زائگوٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پھر خواتین کو حمل ٹھہر جاتا ہے، اور یہ فرسٹ پروسیس 40 دن کے جب گزر جاتے ہیں تو پھر سیکنڈ پروسیس شروع ہوتا ہے۔ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفہ سے، ثم من علقۃ، پھر علاقہ کہتے ہیں کلاٹ آف بلڈ، جمع ہوا خون، پھر من علقۃ، جمے ہوئے خون سے، پھر جمے ہوئے خون سے۔ جیسے آپ انڈے کی بھی مثال لے سکتی ہیں، انڈا جب فرسٹ پروسیس میں داخل ہوتا ہے نا، فرسٹ سے سیکنڈ پروسیس میں، تو اس میں سب سے پہلے اس میں خون کا ایک کلاٹ بنتا ہے۔ تو یہی انسان کی تخلیق بھی ہوتی ہے، علاقہ، کہ انسان زائگوٹ سے پھر کلاٹ آف بلڈ میں تبدیل ہوتا ہے، یعنی نطفہ سے علاقہ میں تبدیل ہوتا ہے، جمع ہوا خون بنتا ہے۔ اچھا، علاقہ کا ایک مطلب ہے خون چوسنے والی چیز، یعنی جونک، اور اب تو وہ آگے ہیں نا ساری چیزیں ہیں جس سے اندر کا سکین ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ تو وہ باقی جب مشاہدہ کیا گیا نا تو وہ جب سیکنڈ پروسیس میں فیٹس داخل ہوتا ہے، اچھا جو بچہ ماں کے رحم میں بن رہا ہوتا ہے نا اس کو فیٹس کہتے ہیں، اردو میں جنین کہتے ہیں، شاید آپ کو جنین بڑا مشکل سا لگے تو فیٹس یاد رکھ لیں۔ تو فیٹس جب وہ سیکنڈ مرحلے میں داخل ہوتا ہے نا تو اس کی شیپ جو ہوتی ہے وہ خون چوسنے والی جونک جیسی ہوتی ہے، میں نے شیپ بھیجی ہوئی ہے آپ کو، صبح میں نے کچھ پکچرز بھیجی تھی، تو وہ جونک کے مشابہ ہوتا ہے۔ جونک کیا کر رہی ہوتی ہے؟ خون چوستی ہے نا، تو وہ چونکہ خوراک ماں کے خون سے حاصل کر رہا ہوتا ہے اس لیے اس کو علاقہ کہا گیا، خون چوسنے والی جونک۔ اور علاقہ میں تعلیق کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، یعنی لٹکی ہوئی چیز، تو وہ چونکہ رحم کے ساتھ پیوست ہوتا ہے۔ آپ نے اگر اس پروسیس کو دیکھا ہو، اس کو آبزرو کیا ہو تو آپ کا لگے گا کہ بچے کی جو ناف ہوتی ہے نا وہ ماں کی ناف کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ چونکہ رحم میں لٹکا ہوا ہوتا ہے نا، پیوست ہوتا ہے، تو اس معنوں میں بھی اس کو علاقہ کہتے ہیں، لٹکی ہوئی چیز۔ تو یہ دونوں معنی کلاٹ آف بلڈ میں پائے جاتے ہیں، ایک تو خون چوسنے والی چیز یعنی جونک، اور دوسرا اس میں تعلیق کے مطلب پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس پروسیس میں ہم دیکھتے ہیں، آبزرو کریں تو یہ دونوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر 40 دن گزرتے ہیں تو ثم من مضغۃ، پھر من مضغۃ، گوشت کے لوتھڑے، بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، مضغہ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، اور وہ گوشت کا لوتھڑا بھی کیسا ہوتا ہے؟ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، بنا ہوا اور نہ بنا ہوا۔ مخلقہ کہتے ہیں ایسی چیز جو بن جائے، یعنی مکمل ہو جائے، تو آپ اس کو مکمل اور نامکمل بھی لکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بنا ہوا اور نہ بنا ہوا، تو مکمل اور نامکمل۔ پہلے مضغہ کو تھوڑا سا سمجھ لیں، پھر مخلقہ اور غیر مخلقہ کا سمجھاتی ہوں۔ ترجمہ لکھ لیا؟ پھر گوشت کے لوتھڑے سے، ہاں۔ اچھا، 40 دن کے پروسیس کے بعد جب مضغہ کا مرحلہ آتا ہے نا، مضغہ کا اصل مطلب ہے چیوڈ سبسٹینس، یعنی چبائی ہوئی چیز، دانتوں سے چبایا ہوا ہے۔ اس مرحلے میں اگر آپ آبزرو کریں تو بچے جس پروسیس میں فیٹس داخل ہوتا ہے نا، گوشت کا لوتھڑا تو ہوتا ہے لیکن اس کی پشت پر ایسے نشانات ہوتے ہیں جیسے دانتوں سے چبایا گیا ہو، اس لیے اس کو مضغہ کہا گیا، کیونکہ مضغہ کا اصل مطلب ہے چیوڈ سبسٹینس، دانتوں سے چبائی ہوئی کوئی چیز، مضغہ۔ عرف میں تو اس کو کیا کہیں گے؟ گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا۔ اور
اس کے لغوی مطلب کیا ہوتے ہیں؟ دانتوں سے چبائی ہوئی چیز۔ اور اس میں بعض یہ جب مضغہ میں داخل ہوتا ہے بچہ 40 دن کے بعد، تو مخلقۃ وغیر مخلقہ، بعض کچھ حصے مکمل ہو جاتے ہیں، کچھ حصے نامکمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مضغہ میں فیٹس کو چاک کر کے اس کا آبزرو کیا جائے نا، تو جسم کے کچھ حصے مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، بعض ابھی بھی نامکمل ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا مخلقۃ وغیر مخلقہ۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب بھی مفسرین نے کیا ہے کہ بعض بچوں کے مکمل اعضاء ہوتے ہیں اور بعض کے اعضاء نامکمل رہ جاتے ہیں، یعنی وہ بچے اس پروسیس میں آ کے بعض بچوں کے اعضاء نامکمل رہ جاتے ہیں، وہ معذور پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مکمل اور نامکمل کا یہ مطلب ہے کہ اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں بعض بچوں کے، اور بعض جن کو اللہ کی حکمت ہوتی ہے ان کو وہ معذور رہ جاتے ہیں، تو وہ نامکمل غیر مخلقہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر گوشت میں ہڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو فیٹس میں نے ابھی بتایا کہ 40 دن کے پروسیس میں پھر جب یہ داخل ہوتا ہے، اس کے بعد کا جو اگلا مرحلہ آتا ہے نا، اس میں پھر اسی مضغہ میں اللہ تعالیٰ ہڈیاں پیدا کرتے ہیں، پھر ان ہڈیوں پر دوبارہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 40 دن کے وقفے سے ہوتا ہے، اور جب 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں بچے کے ماں کے رحم میں، فیٹس کے ماں کے رحم میں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس میں روح پھونکو، پھر وہ بچے میں روح پھونکی جاتی ہے، وہ پھر حرکت بھی کرنے لگتا ہے، آوازوں کو سننے لگتا ہے، اس کا دل مسلسل دھڑک رہا ہوتا ہے۔ یہ تیسرے مہینے کا اینڈ ہوتا ہے یا چوتھے مہینے کا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت پھر حمل گرانا یہ گناہ کبیرہ، حرام اور قتل انسانی میں آتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ کسی مفتی سے فتویٰ لے کے یا اوتھینٹک ڈاکٹر سے مشورہ لے کے نا، اگر حمل گرانا چاہے تو اس کو 120 دن سے پہلے گرانا چاہیے، اس کے بعد اگر گرائے گا تو کیا ہوگا کہ گناہ کبیرہ، حرام اور قتل میں آئے گا۔ اور جب روح پھونکی جاتی ہے 120 دن کے بعد، تو فرشتہ 4 چیزیں لکھ لیتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فرشتہ 4 چیزیں لکھ لیتا ہے۔ وہ پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ یہ بچہ دنیا میں کام کیسے کرے گا، بچے کا عمل پہلی چیز ہے، بچہ دنیا میں کام کیسے کرے گا۔ دوسرا، وہ رزق کتنا کھائے گا۔ تیسرا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنی عمر گزارے گا۔ چوتھا، وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ تو ان 4 چیزوں کا اندازہ فرشتہ لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے اللہ کی قدرتیں۔ آگے بریکٹ میں لکھیں، بیان کریں یا ظاہر کریں، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے اللہ کی قدرتیں۔ وَنُقِرُّ، اور ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحام، ماؤں کے رحموں میں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، اور ہم ٹھہراتے ہیں ماؤں کے رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک۔ اور یہ مقررہ مدت کتنی ہوتی ہے؟ یہ کم سے کم مدت جو شریعت نے مقرر کی ہے نا، 6 مہینے ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور نارمل جو مدت ہے، عمومی مدت، وہ 9 مہینے ہے۔ پہلے دور میں تو کوئی مشینری نہیں ہوتی تھی، اسکیننگ کا سسٹم نہیں تھا، اور خواتین کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ ابھی کب وہ آئے گا، وہ تو لیبر پین کا ہی انتظار کرتی تھی۔ تو بعض ایسے کیسز بھی آئے کہ 4 سال تک بچوں نے ماؤں کے پیٹوں میں گزار دیے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کا کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ اب تو خیر عمومی مدت چونکہ 9 مہینے ہیں، تو 9 مہینے جب پورے ہوتے ہیں تو بچہ بالکل تیار ہوتا ہے دنیا میں آنے کے لیے۔ تو اگر نہ کسی کا
لیبر پین شروع ہو تو مصنوعی درد لگا کر اس کو وضع حمل کیا جاتا ہے یا آپریٹ کیا جاتا ہے، اور ہم ٹھہراتے ہیں۔ جی ایک بات جی، یہ بہشتی زیور میں نے پڑھا تھا کہ کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 ماہ ہے، ہاں اور زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ ہاں اچھا، اس دور کی بات ہو رہی ہے نا جب مشینریاں ہی نہیں تھیں، اسکیننگ کا سسٹم ہی نہیں تھا، تو اس دور میں بچوں نے پھر بعض بچے ایسے بھی دیکھے کہ جنہوں نے 4 سال ماؤں کے پیٹوں میں گزار دیے۔ اب تو مشینریاں ہیں نا، تو وضع حمل ہو جاتا ہے، تو عمومی مدت جو 9 ماہ ہے بس وہی ہوگی۔ الی اجل مسمن، ایک مقررہ مدت تک، ثم نخرجکم، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں، طفلاً، بچہ بنا کر، یا بچپن کی حالت میں، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچپن کی حالت میں، ثم لتبلغوا، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ، اشدکم، اپنی جوانی کو۔ مجھے ہانیہ کی بار ڈاکٹر نے بولا تھا، روزے تھے نا 20 مئی کا بولا تھا ڈاکٹر نے کہ آپ 20 مئی میں آپ کی بچی آ جائیں گی دنیا میں، تو وہ 20 مئی کرتے کرتے یہ 10 جون کو پیدا ہوئی ہیں اتنا لیٹ ہو گئے تھے ہم۔ اور پھر میں جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے یہی کہا کہ آپ کی مدت بالکل پوری ہے، تو وہ ہنس بھی رہی تھی کہ بچی آپ کے اعتکاف بیٹھ گئی ہے، تو اس کی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فلاں تاریخ کو آئیے گا تو آپ کو مصنوعی درد لگائے جائیں گے، اس کے بعد بچی کی ڈیلیوری ہوگی، لیکن اللہ نے کرم کیا تھا کہ وہ خود ہی الحمدللہ ہو گیا تھا، یہ مصنوعی دردوں کی نوبت نہیں آئی تھی۔ تو آج تو پھر ٹیکنالوجی ہے نا، فاسٹ ہے ہر چیز۔ پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم، اپنی جوانی کو، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، ومنکم، اور تم میں سے، من بعض، یتوفا، بعض کو وفات دے دی جاتی ہے، اور تم میں سے بعض کو وفات دے دی جاتی ہے، ومنکم، اور تم میں سے، من بعض کو، یردو، لوٹا دیا جاتا ہے، اور تم میں سے بعض کو لوٹا دیا جاتا ہے، الی ارذل العمر، رذیل عمر کی طرف، رذیل عمر تک، الی کا مطلب ہے تک، اور تم میں سے بعض کو لوٹا دیا جاتا ہے رذیل عمر تک۔ یہ رذیل عمر کیا ہوتی ہے؟ ارذل میں بھی، ارذل بھی جو ہے نا یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، کم ترین عمر، نکمی ترین عمر، یہ انتہائی بڑھاپے کو اللہ نے کہا ہے۔ بعض بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو رذیل عمر تک جاتے ہیں۔ رذیل عمر کا مطلب ہے کم ترین عمر، کم ترین عمر، نکمی ترین عمر، اور بعض لوٹا دیے جاتے ہیں رذیل عمر تک، لکیلا، تاکہ نہ، یہاں پہ لام جو ہے نا عاقبت کا ہے، یعنی اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے جب وہ رذیل عمر تک پہنچتے ہیں نا، اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے، تاکہ نہ یعلم، وہ جانے، تاکہ نہ وہ جانے، من بعد علم شیئا، علم کے بعد کچھ بھی، تاکہ نہ وہ جانے علم کے بعد کچھ بھی، یعنی اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ علم رکھنے کے باوجود اتنا ضعف، اتنی کمزوری، اتنا نسیان آ جاتا ہے کہ انسان وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جو جوانی میں وہ ایک عقل اور یاداشت کام کر رہی ہوتی ہے، جو قوت حافظہ ہوتا ہے نا، وہ سب ختم ہو جاتا ہے، ضعف اور کمزوری آ جاتی ہے، تو اس کو اللہ نے کہا تھا کہ نہ وہ جانے علم کے بعد کچھ بھی،
تو ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ انسان علم رکھنے کے باوجود ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کو کچھ بھی نہیں پتہ، تاکہ نہ وہ جانے علم کے بعد کچھ بھی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو حامدتاً دبی ہوئی یا بجھی ہوئی، اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو دبی ہوئی۔ اچھا یہ اب دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ مثال کس چیز کی دے رہے ہیں؟ جو اللہ نے دعویٰ کیا نا کہ ہم اٹھائیں گے لوگوں کو، تو لوگ مشرک شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے یہ کیسے ہوگا، جیسے آج کے ملحد کہتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے تو کہا بھی جیسے پہلی پیدائش ہے اس پہ غور کر لو، ایک ایک پروسیس کو دیکھو۔ اب اللہ زمین کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جیسے زمین ہوتی ہے بجھی ہوئی، دبی ہوئی، خشک، تو ویسے ہی ہم مردوں کو بھی اٹھائیں گے۔ آگے کیا ہے؟ اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو حامدتاً دبی ہوئی، فَإِذَا أَنزَلْنَا، پھر جب ہم اتارتے ہیں، علیہ الماء اہتزت، اس پر پانی، پھر جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی، اہتزت لفظ آپ نے پیچھے پڑھا ہے سورہ مریم میں، آپ نے ایک آیت پڑھی ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، وَهُزِّي، ہلاؤ اپنی طرف، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو، تو ہزی کہتے ہیں ہلانے کو، تو اہتزت بھی کہتے ہیں وہ ہل جل جاتی ہے۔ زمین پہلے دبی ہوئی ہوتی ہے، پھر ہم اس پر پانی اتارتے ہیں وہ ہل جل جاتی ہے۔ ہل جلنے کا مطلب یہ کہ بارونق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مٹی الگ الگ ہو جاتی ہے نا، پہلے تو دبی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ آپ آبزرو کر سکتی ہیں خود بھی کہ جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی وہ بارونق ہو جاتی ہے یا تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ وربت، اور ابھر آتی ہے، دبی ہوئی زمین ہوتی ہے، وربت، اور ابھر آتی ہے۔ ربا کہتے ہیں اٹھی ہوئی چیز کو، ابھری ہوئی چیز کو۔ ربا سود کو بھی کہتے ہیں نا، کیونکہ سود میں بھی انسان وہ بڑھ جاتا ہے مال، تو ابھری ہوئی بڑی ہوئی چیز کو ربت کہتے ہیں۔ وربت، اور وہ ابھر آتی ہے۔ وانبتت، اور وہ اگاتی ہے۔ من کل زوج بہیج، زوج کہتے ہیں جوڑوں کو، اور بہیج کہتے ہیں بارونق، اور وہ اگاتی ہے ہر طرح کے بارونق جوڑے، ہر طرح کے رونق والے جوڑے، ہر طرح کے بارونق جوڑے۔ اور وہ اگاتی ہے ہر طرح کے بارونق جوڑے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنے دعووں کو کتنی ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں، کیسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، انسان کو سمجھ میں آئے۔ ذالک بان اللہ، یہ ذالک اس میں جی اس کا کچھ بتائیے گا۔ علیہا ما اہتزت، علیہا، پھر جب ہم اتارتے ہیں علیہا اس پر، الماء پانی، اہتزت وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، وربت، اور ابھر آتی ہے، وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور اگاتی ہے ہر قسم کے بارونق جوڑے۔ اچھا ذالکا، یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے، ذالکا یہ یعنی اللہ ہاتھ کے اشارے سے جیسے بتا رہے ہیں کہ یہ جو سارا کام ہوا ہے پیچھے جس کا ذکر ہوا ہے، ذالکا یہ، بِأَنَّ اللہ، اس وجہ سے کہ بے شک اللہ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ هو الحق، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ وہی حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک وہ زندہ کرے گا مردے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت،
آتیتن آنے ہی والی ہے، لا ریب فیہا نہیں ہے کوئی شک اس میں، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، یبعث بعث کا مطلب میں نے بتایا اٹھانا، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ دوبارہ اٹھائے گا من فی القبور جو قبروں میں ہیں، اور بے شک اللہ دوبارہ اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن یجادل فی اللہ جو بھی شخص جھگڑا کرتا ہے، لوگوں میں سے جو شخص جھگڑا کرتا ہے فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے، منیر کہتے ہیں روشن کو، لوگوں میں سے جو شخص جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے، ثانیہ عطفہ وہ موڑنے والا ہے، ثانیہ کہتے ہیں موڑنے کو، عطفہ اپنا پہلو، اس کا میں مطلب بتاتی ہوں، ابھی پہلے لکھ لیں، ثانیہ وہ موڑنے والا ہے، عطفہ اپنا پہلو، یہ ہوتے ہیں نا جو دایاں کندھا بایاں کندھا، یہ جانب ہوتے ہیں نا، پہلو ہیں انسان کے، وہ موڑنے والا ہے عطفہ اپنا پہلو، اس شخص کی کیفیت بیان ہو گئی ہے نا جو بغیر دلیل کے جھگڑا کر رہا ہوتا ہے اللہ کے احکامات میں، تو ثانیہ عطفہ وہ موڑنے والا ہے اپنا پہلو، یہ اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ وہ گمراہ کر دے اللہ کے راستے سے، وہ موڑنے والا ہے اپنا پہلو تاکہ وہ گمراہ کر دے اللہ کے راستے سے، لہو فی الدنیا خزی اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم چکھائیں گے اس کو یوم القیامتی قیامت کے دن، ونذیقہ اور ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن عذاب الحریق جلانے والا عذاب، حریق کہتے ہیں جلانے کو، ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن جلانے والا عذاب۔ اچھا یہ جو آیات ہیں نا وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر آخر تک، اس رکوع کے آخر تک، اچھا یہ اصل میں تو ہیں نضر بن حارث کی مذمت میں، نضر بن حارث بڑا سردار تھا، اس کا مشرکوں کا بڑا سردار تھا، اس کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، لیکن جس کے اندر بھی یہ کوالٹیز ہوں گی نا وہ اس میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے، کہ جو بھی بغیر لاجک کے اللہ کی شریعت میں جھگڑے کر رہا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے باڈی لینگویج بھی بتائی کہ اس کی باڈی لینگویج کیسی ہوتی ہے، ثانیہ عطفہ وہ نصیحت سننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کو جب کوئی نصیحت کی بات کی جائے تو وہ ایسے سنتا ہے جیسے کوئی اپنی ایک پہلو کو ایک طرف موڑ کر بیٹھ جائے گھمنڈ سے، غرور سے، اور بات سنے دوسرے کی، یہ گھمنڈی انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بات سننی چاہیے، جو آپ سے بات کر رہا ہو آپ اس کو توجہ دیں، اس کی طرف متوجہ ہو کے بات سنیں، یہ طریقہ ہوتا ہے سننے کا۔ تو اس کی باڈی لینگویج کیسی ہوتی ہے، وہ موڑے ہوئے ہوتا ہے اپنے ایک پہلو کو، اور چونکہ وہ نصیحت کی بات اس طرح سن رہا ہوتا ہے گھمنڈی انداز سے، تو اس پر اثر ہی نہیں ہوتا، جب اس پر اثر نہیں ہوتا تو وہ نہ صرف خود گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ تو ایسے بندوں کا سزا کیا ہے کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، جو وہ لوگوں کو گمراہی کا سبب بن رہے ہیں نا، ان میں ان کو رسوائی ہی ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی، اور ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے والے دن بھی جلانے والا عذاب۔ ذالک، تو اس میں آپ کے لیے تربیہ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہونی چاہیے اس میں گھمنڈ نہ جھلک رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چلنے کا بھی طریقہ ایسا سکھایا ہے کہ جس سے تو غرور نہ ٹپکے، اور کسی کی نصیحت سننے کا بھی وہ انداز ہونا چاہیے کہ اس کو لگے کہ آپ اس کی بات توجہ سے سن رہی ہیں۔ ذالک
یہ بما اس وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے، ذالک یہ بما ان اعمال کی وجہ سے، یہ کیا، یہ اس میں اشارہ ہے نا، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ اس کو رسوائی اور جلانے والا عذاب دیں گے، یہ ان اعمال کی وجہ سے، قدمت یدا کا جو آگے بھیجے ہیں تیرے دونوں ہاتھوں نے، جو آگے بھیجے ہیں تیرے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لیسا نہیں ہے، بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ یہ ان اعمال کی وجہ سے جو آگے بھیجے تمہارے ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر، یعنی اس کو پھر ساتھ میں یہ بھی کہا جائے گا تیرے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ کلاس آف ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔